بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عصر کے ٹائم کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کہ کہہ رہے ہیں نا اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ عصر کی قسم اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ آج لوگ ہم کہتے ہیں کہ خسارے میں وہ ہے یہ جس کا بزنس صحیح نہیں چل رہا، بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، اس کا خسارے میں جا رہا ہے، یا غریب ہے جو غریب ہے وہ خسارے میں، اور جو امیر ہے دنیا کی ہر سہولت جس کے پاس ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ سکسیس ہے، وہ کامیاب ہے، کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر یہ کامیاب انسان ہوتا تو فرعون ابھی تک زندہ ہوتا، اس کو کوئی شکست نہ دے سکتا، نہ ہی اس کو موت آتی، نہ ہی اس کو بیماری آتی۔ پیسے اس کے پاس تھے، سونا اس کے پاس تھا، جائیداد یعنی پورے کے ملک اس نے قبضے کیے ہوئے تھے۔ آج کے دور میں جہاں پہ یورپ میں، امریکہ میں دیکھیں بڑے بڑے لوگ، جب ہم پاکستان میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں یہ گورے دیکھیں جی، وہ نہ ہی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ ہی حج کرتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں، تو وہ کامیاب ہیں۔ پھر ہم لوگ، شیطان ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو دن رات محنت کرو گے کامیاب ہوگے، ڈگریاں لو گے، پی ایچ ڈی کرو گے، ڈاکٹر بنو گے، وکیل بنو گے، جھوٹ سے لوگوں کو ذبح کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان خسارے میں ہے، اللہ عصر کی قسم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ عصر میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ نفسا نفسی کے ہوتے ہیں، کوئی دکان بند کر رہا ہے، کوئی بزنس بند کرتا ہے، ڈاکٹر اپنی کلینک بند کر رہا ہے، اسپتالوں میں ڈاکٹر ہیں وہ چھٹی کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور اس دوران نماز رہ جاتی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ جو اذان دیتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں نہیں کامیابی کی طرف، میں نے آج کتنے پیسے بنائے ہیں، میں نے آج کتنے ڈالر بنائے ہیں، وہ کامیابی ہے۔ تو یہ اذان والا کہہ رہا ہے کہ ادھر آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، سکسیس کی طرف آؤ۔ اللہ 5 وقت بلا رہا ہے، ہمیں شیطان نے دوسرے کاموں پہ لگایا ہوا ہے، دوڑو دوڑو دوڑو، پیسے اکٹھے کرو، کہ جی اگر جس نے 1000 کمایا وہ کہتا ہے نہیں 1000 اور کماتا ہے، جو 1 لاکھ کمایا وہ کہتا ہے نہیں 2 لاکھ کرتا، جو 1 کروڑ جس نے بنایا ہے اگر دن میں ہاتھ ماریں وہ کہتا ہے نہیں 2 کروڑ۔ اسی طرح بڑھتی جاتی ہے، خواہشات بڑھتی رہتی ہے۔ وہ ادھر جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اگر ہم عبادت پہ لگ گئے تو پیسے کس طرح کمائیں گے، دوسروں کے ساتھ مقابلہ کس طرح ہوگا؟ وہ دوسرے جو تانے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ نوکری کر رہا ہے اور یہ اتنے تھوڑے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کے بچے ترستے رہتے ہیں چیزوں کو، اور ہم لوگ کروڑوں کے پیسوں میں کھیلتے ہیں، ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کی دعوتیں ہم ہوتی ہے، اور روتے ہیں کہ مہنگائی ہوگی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، اور اچھا کیا ہوتا ہے کہ وہ مہنگائی آپ کو یاد نہیں آتی
ان لوگوں کو یاد نہیں آتی جب یہ شادیاں کرتے ہیں یا بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں، اس میں ہزاروں لاکھوں کا پیسہ تباہ برباد کرتے ہیں، اور شادی غریب بندہ کر ہی نہیں سکتا، وہ پورے 10 سال سوچتا رہتا ہے کہ بھائی میں کس طرح شادی کروں گا، وہ پلان بناتا رہتا ہے، اور بیماریاں 100 بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، وہ سوچ کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، پھر وہ چرس وغیرہ پہ لگ گیا، ہیروئن پہ لگ گیا، یا ادھر ادھر لوٹا، اس کو لوٹا، اس کو فراڈ کیا، ان چکروں میں کہ کسی طرح میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، پھر وہ ان لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، وہ قاتلی اجرتی جو رینٹ پہ قاتل ملتے ہیں، قاتلی وہ پیسے لے کے قتل کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ کرائم جو ہوتا ہے یہ ان جو مایوس لوگ ہیں، جو رات اور رات امیر ہونے والے لوگ ہیں، ڈرگی لوگ ہیں، الکوہلک لوگ ہیں، یہ جو ناکام اپنی جو اپنا کچھ بھی نہیں بننا، یعنی کہ دوسروں پہ کوئی دوسرا بنائے اور ہم کھائیں، یہی مسئلہ ہے پاکستان میں نا۔ ہمارے وہاں پہ کلچر یہ ہے نا بنا ہوا ہے کہ ایک کمائے گا اور سارے کھائیں گے، اور کمانے والا بیچارہ تھک جاتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ بھائی اٹھو نا، آپ تو تم بھی کچھ کرو، تو سارے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کو کسی طرح کنارہ لگانے کے چکروں میں پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، پھر جتنے نکمے ہوتے ہیں نا وہ سارے اس کے خلاف بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت 100% حقیقت میں ہے۔ اچھا، بات ہم وہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ روزی کا مالک میں ہوں، روزی میں نے دینی ہے، جس طرح موت اللہ نے دینی ہے، وہ موت جس کی لکھی ہے، پاکستان میں لکھی ہے، امریکہ میں لکھی ہے، یورپ میں لکھی ہے، جہاں بھی لکھی ہے اس کو وہ آ کے رہے گی جی۔ موت جو ہے اس سے بھاگ نہیں سکتی۔ اسی طرح رزق آپ کو ملے گا، اللہ نے دینا ہے، چاہے آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، کافر ہیں ہندو ہیں جو بھی ہیں، ان کو بھی دیتا ہے، بلکہ ان کو زیادہ دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ کل وہاں پہ یہ اعتراض تو نہ کریں کہ وہ جی ہمیں وہاں بھی ہمیں نہیں کچھ ملا، ہمیں نہ گھر ملے، کوٹھیاں ملے، گاڑیاں ملی، بنگلے ملے، اور کھانے دن کو 100 دفعہ بھی کھائیں تو کھانے ان کو ملتے ہیں۔ اعتراض ان کا یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں دیا اللہ نے، ان کے سامنے ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، کان بھی بولیں گواہیاں دیں گے، آنکھیں بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی، ہر چیز اس کی خود بخود اس کے سامنے بولنا شروع کر دیں گی۔ اور اس کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کیا، یہ نہیں کہ وہ کہے گا نہیں جب میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہوگی کہ یہ جج اور بکیں گے اور وکیل اس کو جھوٹ بول کے جھوٹے گواہ لائیں گے اور پیسے کھائیں گے، جج بھی مل کے کھائیں گے، وکیل بھی کھائیں گے، وہاں پہ اللہ جج ہوگا۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ یہ کام میں نہیں کیا، میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے، آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں، یہ بات وہاں نہیں چلے گی۔ یہاں تو چلتی ہے کہ جی زرداری کہے گا جی میرے خلاف عمران خان سیاسی انتقام لے رہا ہے مجھ سے، نواز شریف کہتا ہے نہیں جی ہم تو حاجی تھے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے بڑا کھایا لیکن لگایا بھی ہے، ہمیں نہ چھیڑو، کہ وہ یہ وہاں پہ یہ نہیں ہو جائے گا۔ دنیا کے سارے جتنے یہ چور ڈاکو جتنے صدر گزرے جنہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہے، لوگوں کو تباہ برباد کیا ہے، جنہوں نے نسلیں تو لوگوں کی تباہ کی ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کو جنہوں نے ذبح کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو پھر بولتی بند ہو جائے گی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے نہیں کیا، اس کی ویڈیو ساتھ وہ دیکھ رہا ہوگا، وہ لوگوں کو اس نے ننگا کیا، اللہ اس کو ننگا کرے گا ادھر، جنہوں نے لوگوں کے پردے رکھے ہیں اللہ ان کے پردے رکھے گا وہاں پہ میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، یہ نہیں نہ ہی سفارش ہوگی، نہ ہی کوئی آئے گا یہ میں بہت بڑا ہوں،
میں سفارش کرتا ہوں اس کا، نہ وہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کو سامنے کھڑے کر کے سارے خود کرتوت جتنے بھی اس نے کیے ہیں سب وہ خود بکے گا وہ۔ بہرحال آتے ہیں کہ ایک یہودی تھا نا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا علی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور رات کو بھی اٹھ کے آپ سجدے کرتے ہیں، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح ہم لوگ بیٹھ کے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں آپ بھی اس طرح کر لیا کریں، اتنی تکلیف کیوں؟ اور کوئی کام وغیرہ کیا کریں۔ آپ عبادت میں زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں اور کام آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ اللہ پہ یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے گھر میں کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، 1-2 دیہڑیاں لگاتے ہیں، لوگ آپ کو کھجوریں دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں چلے گا جی۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ آلو بھی لگانے ہیں، پیاز بھی لانا ہے گھر میں، مرغی بھی لانی ہے، ادھر گندی بیماریوں والی مرغی بھی لے کے آنی ہے، بکرا بھی لے کے آنا ہے، گائے کا گوشت بھی لے آنا ہے۔ یہ جو نخرے تھے نا یہ بعد میں چلے۔ یہ لوگوں نے جب پھر روتے ہیں کہ ہمیں مہنگائی ہوگی، ہم مر گئے ہیں، لیکن 100 کھانے۔ آپ رمضان کو دیکھ لیں، رمضان میں ہزاروں کی ڈشیں، ہر قسم کے پکوڑے، کباب اور یہ وہ، اور کھا کے پیٹ اٹھا نہیں سکتے۔ اور پھر تراویحوں کا جب ٹائم آتا ہے تو پھر جی یہ حضرت عمر نے 20 شروع کر دی تھی، کہاں ہیں کتابوں میں، فلائیں برا کام ہے۔ آپ زیادہ عبادت کریں تو آپ بتائیں نہیں، عبادت کریں گے تو آپ زیادہ عبادت کریں گے یا ٹی وی دیکھیں گے، ویڈیو دیکھیں گے، یا لوگوں کے پیچھے لگ جائیں گے، گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے پیچھے لگیں گے، ان چیزوں سے بچیں گے نہیں۔ آپ تراویح پڑھیں گے، آپ تراویح 20 پڑھ کے اس کے بعد آپ نہیں کسی کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، آگے جی سو جاتے، تھک جاتے ہیں جی، چلو جی 1 مہینہ اگر آپ نے ایکسٹرا عبادت کی تو آپ کو فائدہ ہے نا، حضرت عمر کو فائدہ ہے، آپ کے لیے کیا نا، اچھی بات ہے نا، اچھی بات اگر انہوں نے کی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا۔ تو یہ حضرت علی سے یہودی نے کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ ادھر آؤ، یہ جو آنکھ تمہاری آنکھ یہاں سے بیٹھ کے تم میلوں دور دیکھتے ہو، یہ تمہاری ہے، تم نے لگائی ہے، یہ کس کی ہے؟ دماغ جو تمہارے پاس ہے، جو یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، دماغ کی لمٹ ہی نہیں ہے، یہ اس کی جو میموری ہے، جو ریمیموری کارڈ جو ہے اس میں وہ فل نہیں ہوتا۔ جس طرح فون میں نا آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں یا 4-5 ویڈیو کر لیں، فوٹو وغیرہ لگائیں تو آگے سے جواب آ جاتا ہے جی آپ فل ہو گیا ہے جی، آپ کی ریمیموری کارڈ جو ہے وہ آپ فون بالکل فل ہے، اب ان کو ڈیلیٹ کرو۔ تب اللہ نے کبھی نہیں کہا آپ کو کہ آپ نے کتنی دفعہ قرآن حفظ کیا، آپ کے دماغ میں آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، پہلی باتیں ختم کرنی پڑے گی، پہلے جو یادداشت ہے اس کو ختم کریں، پھر میں آپ کو دوبارہ آپ کا دماغ میں ریفریش کرتا ہوں۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ آپ قرآن جتنا پڑھیں گے اس کی میموری بڑھتی جائے گی، اس کا دماغ بڑھتا جائے گا۔ تو حضرت علی نے ان کو کہا کہ ہاتھ دیکھ لو، ہاتھ سے کام لیتے ہو، اگر ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہے، ان کی قیمت دے سکتے ہو؟ یہ ہاتھ نہ ہوتے تمہارے تو یہ دوسرے ہاتھ اگر لگاتے کہیں سے مصنوعی تو کتنے پیسے لگے؟ آنکھ لگاتے تو اس کے کتنے پیسے لگتے؟ اس زمانے میں بھی یہ آنکھیں وغیرہ کا ہوتا تھا کہ جو لوگ اپنی آنکھ دے دیتے تھے تو پیسے وغیرہ غریب وغیرہ کوئی جس طرح آج کل گردے دے دیتے ہیں یا کوئی بھی باڈی کا کوئی بھی پارٹس وغیرہ وہ دیتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں۔ تو دنیا پوری میں بہت زیادہ ان کے پیسے ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا یہ دہشت گردی میں جتنے لوگ مارے جاتے تھے، وہ ڈاکٹر عاصم کے جتنے بھی وہ کیا کرتا تھا، جتنے بھی اپنے اعضاء ہوتے تھے جسمانی انسان کے، وہ پھر باہر بیچنے کے لیے بیچتے تھے۔ کروڑوں انہوں نے ڈالر کمائے زرداری اور عاصم۔ تو وہ
ایک ایک چیز ہے جو اللہ نے فری میں دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو جتنا نظام اللہ نے آپ کو دیا، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک اگر آپ کا کٹ جائے تو کتنا برا لگتا ہے چہرہ، اس کو دوبارہ اس کو لگائیں تو پیسے کتنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے فری میں دی ہیں، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے. وہ یہودی کو سمجھ آئے، پھر وہ مسلمان ہوا واقعی اس لیے عبادت کرتے ہیں، تو پھر تو دن رات اللہ کی عبادت کریں تو پھر بھی ہم اس کا صلہ نہیں دے سکتے. اللہ تو اس کو تو کچھ نہیں چاہیے. اگر ہم عبادت کریں گے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ کریں گے، کیا اللہ کو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ کوئی وہ نعوذ باللہ کوئی انسان تو نہیں ہے کہ وہ جی اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، میرے ووٹر زیادہ ہو گئے ہیں، یا لوگ ناراض ہو گئے ہیں. جائے ناراض ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی میں اللہ کو نہیں مانتا. نہ مانو، تم نہ مانو. تمہارے پاس کون آیا ہے جرگہ لے کے؟ اللہ نے آپ کو لیٹر دیکھا، آپ کو میسج کیا ہے کہ آ جاؤ. خیر ہے، کوئی نہیں، مجھے مانو. ٹھیک ہے، آپ بدماشیاں کرتے رہو، آپ حرام کھاتے رہو، حرام کام کرتے رہو، اور خیر ہے آ جاؤ، میں معاف کرتا ہوں، تم آ جاؤ، مجھے مانو، مجھے ووٹ چاہیے. اللہ کو کسی کا ووٹ نہیں چاہیے، نہ ہی اللہ کو کسی کی عبادت چاہیے. یہ تو سارے ہم اپنے گناہ صاف کر رہے ہیں اور اپنے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.